السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی چیئرمین باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے اور یہ آج کا ہمارا 16واں سیشن ہے، 16واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے اور یہ آخری آیت کا آخری حصہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی تفسیر آج سماعت کرنے والے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور نہ بہکے ہوئے کا، یعنی گمراہ لوگوں کا، یعنی اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہیں ان لوگوں کا جو کہ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، الگ ہو چکے ہیں۔ اب پچھلی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے وہ بھی سماعت کر لیں۔ اس کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ جب لگتا ہے جب کہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہوں اور اس کی ضد کے بھی، یعنی جب اس کے کچھ نہ کچھ علامات اور اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے سائنز ہمیں پتہ ہوں اور اس کے جو ہے اپوزٹ کے بارے میں بھی پتہ ہو، تب جا کے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل طور پر گیان، علم، ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، ہم مکمل طور پر ہمیں علم ہو چکا ہے۔ کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کسی بھی چیز کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کے اپوزٹ سے ہم پہچانتے ہیں۔ علم کو پہچاننا ہے تو جہالت سے آپ پہچان سکتے ہیں، رات کی پہچان دن سے ہوتی ہے، اسی طرح سے دوسری سچائی کی پہچان جھوٹ سے ہوتی ہے۔ تو ایک یہ جو پہچاننے کا طریقہ ہے، ضد کے ذریعے سے پہچاننا، بہت ہی ایک اسٹرانگ علم ہے، یہ بہت ہی مضبوط علم ہوتا ہے، اسے شمار کیا جاتا ہے علم کے باب میں۔ کیونکہ تو پہلی آیت میں صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ یعنی صراط مستقیم پہلی آیت میں صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی کہ صراط مستقیم وہ ہے جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چل کر کے گئے ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور ٹیڑھے راستے کا پتہ اس میں دیا گیا۔ یہ بھی بہت ضروری تھا تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی، اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہوا، اور ایمان خوف و امید کے درمیان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ یعنی پہلی آیت کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ہے ایک امید پیدا ہوتی ہے، ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ انعام کا ذکر تھا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ اب دوسری جو آیت ہے یہ اللہ کے غضب والوں کا ذکر ہوا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا جس میں ذکر ہوا ہے۔ اس سے سن کر کے پروردگار عالم سے خوف آتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور ایمان انہی دونوں چیزوں کے نام ہے۔ یعنی مکمل طور پر ہمیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسی امید ہو جائے کہ ہم بے خوف ہو جائیں، اور نہیں اتنا خوف ہو جائے کہ ہم جو ہے مکمل طور پر جو ہے بے ایمان ہی ہو جائیں، اللہ پر ایمان ہی کچھ نہ رہے۔ تو اس کے بیچ میں رہے، جب ہم کسی معاملے میں جو ہے اگر ہم گناہ کر لیں تو پھر اللہ سے امید بھی رہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا،
اور پھر یہ کہ بخشش کی اتنی امید نہ رہے کہ آدمی پھر گناہ کرتے کرتے جو ہے گناہ گار ہی بن جائے، بلکہ وہاں خوف بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، یا یوں کہیے کہ ایمان کے دو بازو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جس طرح پرندہ دو بازوؤں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا، ان دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا، اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی اور دلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ اب اس کی عالمانہ تفسیر سن لیں۔ غیر کے تین معنی ہیں، یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں غیر المغضوب علیہم ولا، تو غیر کا معنی کیا ہے؟ تو غیر کے تین معنی ہیں، سوا اور مگر، نہ، سوا اور مگر۔ غیر کا معنی ہے نہ یعنی نہیں، لا ناٹ کے معنی میں ہے، اور سوا بھی معنی میں ہے ایکسپٹ کے معنی میں، اور مگر الدو کے معنی میں۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ غضب کے لفظی معنی ہے جوش اور بدلنا، غضب، مگر اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے۔ یعنی غضب یعنی ہم اس کو کہتے ہیں غصہ، اس حالت کو کہتے ہیں جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی سے بدلہ لینے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کام کسی نے ہمارے توقع کے خلاف کر دیا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمیں جوش، ایک جذبہ آ جاتا ہے اس کا خلاف میں، ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں، تو اس جذبے کے تحت ہوتا ہے، تو اسی جذبے کو کہتے ہیں غضب، جس کو ہم غصہ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ چونکہ دل اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے معنی ہے ارادہ عذاب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس دل تو ہے نہیں، یعنی جو غضب ہے، غضب یہ ہوتا ہے کہ دل میں بدلہ لینے کا خیال آ جائے اور دل میں اس کا حال پلٹ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو دل سے پاک ہے، تو پھر کیسے یہاں پر ہوگا؟ کیا معنی ہوگا یہاں پر یہ ہے کہ اس کے معنی ہوگا ارادہ عذاب، یعنی پروردگار عالم کے پاس اگرچہ دل نہیں ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ تو فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، تو اسی ارادہ عذاب کا نام یہاں پر غضب ہے۔ دلال سے مشتق ہے، وہ جو تیسرا لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو غیر کا معنی بتایا تین، اور مغضوب یعنی جو غضب والے ہوں، تو غضب کا معنی بتایا، غضب کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بتایا ولا الضالین میں ضال آیا ہے، تو ضال دلال سے مشتق ہے، یعنی دلال سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے حیرت۔ جو شخص حیران ہو اسے کہتے ہیں ضال۔ عام عرف میں یعنی عام طور پر لوگوں میں ضال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ، یعنی بد عقیدہ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق ضلال فرمایا ہے وہاں لغوی معنی مراد ہے، یعنی لٹریلی معنی وہاں پر مراد ہے، یعنی حیرت و وارفتگی۔ جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے وہ کافر۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور ضالین سے کون ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم اس سے مراد ہے یہودی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہودی قوم ایسی قوم ہے جس پر پروردگار عالم کا غضب نازل ہوتا ہے، اور پھر ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ مغضوب علیہم سے مراد بد عمل، فاسق اور فاجر لوگ ہیں، اور ضالین سے مراد کفار ہیں۔ دوسرے یہ کہ مغضوب علیہم سے مراد کھلے کافر ہیں، اور ضالین سے مراد منافق ہیں، یعنی چھپے ہوئے کافر۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں اولاً مسلمانوں کا ذکر ہوا، پھر کھلے کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ اگر یہاں بھی ان لفظوں کے یہ معنی ہوں تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی۔ بعض نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں، یعنی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ مغضوب علیہم ہیں، یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور وہ خدا کو مان کر، اور جو لوگ خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، جیسے ہمارے زمانے میں چکڑالوی، تبرعی شیعہ، قادیانی اور نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے حضرات، اور جو کہ توہین کرنے والے دیوبندی، یعنی توہین کرنے والے جو لوگ ہیں وہ، اور ضالین وہ جن کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلی شیعہ اور فقط نیاز اور فاتحہ کے منکر دیوبندی۔ کچھ بھی مراد ہوں، یہ مقصود یہ ہے کہ اسے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا، کہ اے خدا ہم کو ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے ہیں اور جو گمراہ ہیں، یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہے، ہمیں ان سے بچا۔ یہ یہاں پر مراد ہے اس آیت کریمہ میں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے انہوں نے جو کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے دیوبندی، یہ لوگ جو ہیں ضالین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ دیوبندی ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے ہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں وہ ضالین میں شامل ہوں گے، اور جو توہین کرنے والے نہیں وہ ضالین میں شامل نہیں ہوں گے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی گناہ کریں گے جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں، اس لیے کہ انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بد عملوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اگر وہ کسی ساتھ میں، یعنی کسی بھی وقت میں، کسی بھی لمحے میں بدعقیدہ یا بد عمل ہوتے، یعنی انبیاء یا فرشتے اگر کسی بھی تھوڑے سے لمحے میں اگر بد عمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا، اور یہ ان کے منصب کے خلاف ہے، لہٰذا اسی سے عصمت انبیاء کا ثبوت ملا۔ اس کی پوری بحث ہمارے رسالے قہر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء میں دیکھیں۔ دوسرا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا سخت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں اور ان کی صورتوں، ان کی سیرتوں اور ان کی صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ جن کے پاس دولت ہو چاہیے کہ ڈاکوؤں اور چوروں سے علیحدہ رہے، ورنہ ان کی دولت خطرے میں ہے۔ اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو وہ ایمان کے چوروں سے علیحدہ رہے، زہریلا سانپ جان لے گا اور برا یار دوست ایمان برباد کرے گا، یعنی جو سانپ زہریلا ہوتا ہے اس سے جان چلی جاتی ہے، اور برے یار، برے دوستوں کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان برباد ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ والوں یعنی علماء، مشائخ اور صوفیہ سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں رب کی حمد و ثنا کا ذکر ہوا اور آخر میں اس کے غضب سے پناہ کا ذکر ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نیک بختوں کی اصل ہے، اسی طرح بد اعتقادی اور بد عملی بد نصیبوں کی جڑ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے جہاں بھی ہوں اور جب بھی گزرے ہوں اور جیسے بھی ہوں، سب ایک ہی جماعت ہیں، کیونکہ ان سب کی اصل ایک ہی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے سارے مقبول بندے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی زمرے میں ہیں، ایک ہی
فہرست میں ہیں، ایک ہی لائن میں ہے، ایک ہی صف میں ہے، لیکن مردودین بارگاہ الہی یعنی اللہ کی بارگاہ سے جو لوگ مردود ہو چکے ہیں، قسم قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ جن کی صورتیں بگڑی ہیں، بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں، اور یہ اگرچہ دنیا میں متفق ہو کر رہیں لیکن آخرت میں کبھی ان کا اتفاق نہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ کہ دنیاوی تکلیفیں اور مصیبتیں رب کا غضب نہیں، جس طرح سے کہ یہاں کا محض آرام اس کی نعمت نہیں، یعنی بلکہ یہ تکالیف اس بھٹی کی آگ کی طرح ہیں جو سونے کے مائل کو دور کر دیتی ہے، یا کھوٹے کھرے سونے کو الگ کر کے دکھا دیتی ہیں۔ جو دولت حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب کا غضب ہے، اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی ذات سے غافل ہے یا پھر اس کا قلب ذاکر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ غافلین میں سے نہ بنائے بلکہ ذاکرین میں سے بنائے۔ ذاکرین ہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، یعنی انبیاء، صادقین، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ صوفیانہ تفسیر بھی اس کی سماعت کر لیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مغضوب اور ضال وہ لوگ ہیں جو اس ازلی نور کے چھینٹے سے محروم رہ گئے، یا مغضوب وہ مقبول ہو کے مردود بنے یا وہاں حاضر ہو کر غائب ہو گئے، یا مغفورین کے زمرے میں رہ کر مقہور بنے، دارالسرور سے نکل کر دارالغرور میں آ گئے جیسے ابلیس اور بلعم ابن باعور۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، یا تو یہاں سے چلے ہی نہیں یا چلے مگر راستے میں رہ گئے۔ تو آیت کا مقصود یہ ہو گیا کہ خداوند ہم کو نہ تو ان لوگوں میں سے بنانا جو تجھ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ان لوگوں سے جو پہنچ کر لوٹ گئے ہیں۔ یہ مقام بہت نازک ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر علم اور تقوی پر اعتماد نہ کرے۔ بہت سی کھیتیاں پک کر برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ اے اللہ ہماری آخرت، ہمارا خاتمہ بہتر عطا فرما، یعنی جب ہماری موت ہو تو ایمان کے ساتھ موت ہو، یہی حسن خاتمہ ہے۔ ماں و شما تو کیا، یعنی ہم جیسے عام لوگ تو کیا، انبیاء کرام نے بھی استقامت کی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی مجھے مسلمان کی اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ جو ہے جگہ عطا فرما، میرا خاتمہ عطا فرما۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کسی تیلن نے سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم؟ فرمایا کہ اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری داڑھی بدرجہ بہتر ہے، اور اگر یہ دولت مجھ سے چھن گئی، میرا ایمان مجھ سے چھن گیا، تو تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ پھر جہنم میرے لیے ہوگا نہ کہ جانور کے لیے۔ اے مغرور انسان، ابھی تو کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ابھی تیرے سامنے نزا کی سختی، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت، میزان کا معاملہ، پل صراط کے گزرنا سب کے سب باقی ہے۔ جس وقت انشاءاللہ تعالی پل صراط سے بخیریت گزر جائیں گے تب یہ کہیں گے للہ الحمد، نہ مردیم رسیدیم بدوست، آفرین باد برین ہمت مردانہ ماں۔ مگر سب کی اصل یہ ہے، گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ اب کچھ اعتراضات ہیں وہ سن لیں۔ حق تعالیٰ نے غضب اور گمراہی کے راستے پیدا ہی کیوں کیے ہیں بھائی؟ یعنی اللہ نے غضب اور گمراہی کے راستے کیوں پیدا کیے ہیں؟ شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ نفس امارہ کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ نہ یہ موذی چیزیں، اذیت دینے والی چیزیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی، نہ دنیا میں خدا کی نافرمانی ہوتی۔ اگر رب تعالیٰ نافرمانوں سے راضی تھا
تو نافرمانیوں پر عذاب کیسا، اور اگر ناراض تھا تو انہیں پیدا کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کے شروع میں دیں گے، جہاں شیطان کی تحقیق اور اس کے پیدا کرنے کے اسرار بیان کیے جائیں گے۔ اب آخری لفظ ہے آمین، یعنی اے اللہ تو قبول فرما لے۔ آمین اس میں فعل ہے، یعنی عربی زبان گرامر کے اعتبار سے یہ اس میں فعل ہے۔ اس کے معنی ہے یا تو ہے ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے یہ، اس لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں، سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لیا کریں۔ اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے کچھ فضائل ہیں، سنت ہونے اس کے چونکہ سنت ہے تو اس کے کچھ فضائل بھی آپ سن لیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی جگہ پر ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر آمین سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے، جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگاتا ہے، یعنی جس طرح مہر والا لفافہ سوائے مکتوب الہیہ کے کوئی نہیں کھول سکتا، اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ ضائع نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو قبول ہو جائے، اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے تو دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حرف ہیں، اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعا و مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت امام راضی تفسیر سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کے آخر میں آمین کہہ دی جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی ہے، میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ روح البیان کے حوالے سے دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام سے فرمایا قد اجبت دعوتکما، یعنی میں تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، حالانکہ فقط موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی، مگر رب نے اس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف نسبت کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک شخص دعا کرے گا اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آمین کے کچھ مسائل بھی سماعت کر لیں۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آمین قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقط دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا قرآن پاک اور حدیث پاک دونوں اور سارے مسلمانوں کے اتفاق سے معلوم ہو چکا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کو دعا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہ دی، کسی صحابی اور تابعی نے اسے قرآن نہ کہا، اور اسے قرآن میں لکھا بھی نہ گیا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ صرف اور صرف دعا ہے۔ اب ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنی چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی آہستہ کہنا بہتر ہے۔ اس کا آہستہ کہنا قرآن پاک، احادیث شریفہ اور عمل صحابہ اور عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے دعا کرو، جس سے معلوم ہوا
دعا دل میں کرنی چاہیے، اور آمین بھی ایک دعا ہے، لہٰذا یہ بھی دل ہی میں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دیں کہ میں بہت قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں میں۔ اس آیت سے بھی مقصود یہی ہے کہ دعا کرنے والا چیخنے کی زحمت گوارا نہ کرے، پکار کر اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے جو دور ہو، توشہ وہ تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا اس سے آہستہ ہی دعا کرو۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ ہی کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آمین آہستہ کہنا چاہیے یا پھر زور سے کہنا چاہیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو جو مختلفی بات ہوتی ہے، جس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، جس میں علماء کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، جس میں علماء آپس میں اختلاف کر جاتے ہیں، اس میں کئی سارے رائے آ جاتی ہیں، تو وہ رائے آٹومیٹک ہلکی ہو جاتی ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ترجیح یہ ہے کہ یہ آمین کو آہستہ کہنے کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آمین کو جو ہے زور سے کہتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو بھی برا بھلا نہیں کہیں، البتہ یہ کہ جن کو جو رائے مضبوط ہو، سمجھ میں آئے، اسی پر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ اختلافی معاملوں میں، اختلافی باتوں میں ہمیں اس میں بہت زیادہ ایک دوسرے پر جبر نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں برا نہیں جاننا چاہیے، ایک سامنے والے کو لعن طار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے جو ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو اس طرح سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ احادیث کے خلاف ہے۔ صریح احادیث میں اور متفق علیہ طور پر امت کے درمیان جو ہے نفرت پیدا کرنا، امت میں فساد پھیلانا، امت کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ صریح احادیث سے ثابت ہے، سب کا اس میں اجماع ہے، کوئی بھی بندہ اس کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن آمین آہستہ کہنا چاہیے یا زور سے کہنا چاہیے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو ایک اختلافی بات کی وجہ سے مجمع علیہ بات، یعنی جن پر کسی بھی عالم دین کا اختلاف نہیں ہے، اس سے ہمارا جو ہے کوئی ہم اس کے ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس بات کو میں بار بار جو ہے دہراتا ہوں کہ جو اختلافی معاملات ہیں، جو اختلافی باتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مسئلے پر، اپنی رائے پر انسان عمل کرے، دوسروں پر مسلط نہ ہو جائے وہ کہ تم بھی ایسا کرو ورنہ تم غلط ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث کچھ سماعت کر لیں۔ مشکات شریف باب القرات فی الصلاۃ میں ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ یہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنی رائے پر جو دلیل دی ہے، اس پر جو دلائل ہیں، کچھ احادیث ہیں، وہ سماعت کر لیں، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رواہ البخاری والمسلم، یعنی اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ جب معاف ہوں گے، جب کہ آمین یعنی گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب کہ آمین ملائکہ کی طرح کہے گا، اور ملائکہ تو آہستہ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے سننے میں نہیں آتی، تو چاہیے کہ ہم بھی آہستہ ہی کہیں۔ اگر ہم نے بلند آواز سے آمین کہی تو ملائکہ کی آمین کی مخالفت ہوئی، پھر مغفرت کیسی؟ یہ جو فرمایا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت میں موافق ہو، نہ کہ وقت میں، کیونکہ وقت تو آمین کہنے کا ہی وہی ہے جو بھی اس وقت آمین کہے گا موافق ہو جائے گا۔ پھر اس میں یہ قید لگانا کیسی کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو، اس کی مغفرت ہو۔ مراد یہی ہے کہ جو ہم نے عرض کیا، یہ حضرت نے مراد بتائی ہے، حالانکہ اس کے اور بھی مراد نکل سکتے ہیں، یہ متشابہ احادیث میں سے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2، حضرت
وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ السلام یہاں پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرمایا آمین وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، یعنی اپنی آواز پست کی، آمین آہستہ پڑھی۔ اس کو امام احمد، امام ابو داود اور طیالسی اور طبرانی اور دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہم نے آج پڑھی ہیں، مزید احادیث یہ جو ہے پیش کریں گے، اور کافی لمبی گفتگو بھی انہوں نے جو ہے کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ گفتگو اب کل سے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔